بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دو بڑی اہم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ WCL ورلڈ کپ لیگ شروع ہو چکی ہے، جس میں لیجنڈز ہیں دنیا کے، وہ اس ورلڈ کپ کا حصہ بن رہے ہیں۔ برمنگھم میں آج ایک میچ ہونا تھا، اس کے بعد کیا ہوا وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کون سے کھلاڑی گراؤنڈ سے دم دبا کر بھاگ چکے ہیں، کس کھلاڑی کی گراؤنڈ میں انٹری ہوئی، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ گراؤنڈ میں اس کھلاڑی کی انٹری ہو چکی ہے تو وہ دم دبا کے ایسے بھاگے ہیں اور ایسی منتیں ترلے کی ہیں، ایسے منتیں کی ہیں کہ پھر ساری دنیا میں ان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ اصل کہانی کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ پھر جب وہ وہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک جگہ سے مفت کھانا کھاتے ہوئے وہ پکڑے گئے ہیں۔ مفت کھانا وہ کہاں سے کھا رہے تھے، یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دو سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کرنی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ پہلی سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی کہ ایک ورلڈ کپ لیجنڈ کے ورلڈ کپ لیگ کے ہیں، وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں 5 ٹیمیں جو ہے وہ اس کا حصہ بنی تھی، جس میں ساؤتھ افریقہ تھی، انگلینڈ تھی، ویسٹ انڈیز تھی، پاکستان تھی، اور پاکستان کا ہمیشہ سے ازلی دشمن حریف یا حلیف جو بھی آپ کے، انڈیا بھی اس لیگ کا، اس لیجنڈ لیگ کا حصہ تھا، جس میں ہمیشہ کی طرح ہربھجن سنگھ، وہ عرفان پٹھان، یوسف پٹھان، اور اس کے علاوہ دیگر پوری مینجمنٹ، اور گوتم گمبھیر سب سے زیادہ پاکستان سے نفرت کرنے والے، پاکستان سے ڈرنے والے، کیونکہ ان کا جو ایک ہسٹری ہے نا پاکستان کے ساتھ، وہ بڑی بری رہی ہے۔ میں تھوڑی سی وہ چیز آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ ہوا کیا۔ سب سے پہلے آج اتوار کے دن میچ ہونا تھا۔ ہربھجن سنگھ، یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، گوتم گمبھیر، دیگر جو مینجمنٹ ہے، وہ جب انہوں نے اسکواڈ دیکھا جس میں شاہد خان افریدی بھی شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی توبہ توبہ، ہم تو نہیں کھیل رہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو افریدی کے خلاف نہیں کھیل سکتے۔ اچھا کیوں نہیں کھیل سکتے؟ بہانہ تو وہ بنا رہے ہیں وہ پہلگام واقعہ کہ جی یہ ہوا۔ کیا پہلگام واقعہ شاہد خان افریدی نے کیا تھا؟ کیا وہ جو آپ کے بندے مرے تھے، جہاں آپ کا سیکورٹی فیلئر تھا، وہاں وہ شاہد خان افریدی نے آگے ان کو مارا تھا؟ کس نے مارا تھا؟ آپ نے خود اپنے بندے ٹرین کیے، مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ نے حالات خراب دکھانے کے لیے آپ نے خود وہ جو ٹورسٹ وہاں آئے تھے آپ نے ان کو مروایا۔ آپ کتنے عرصے سے انڈیا کے اندر مروا رہے ہیں، لیکن انڈیا میں اپنی وفاداری انڈین ملک سے ثابت کرنے کے لیے انہیں وہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو شاید ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے، مسلمانوں کے کلچر میں نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں ان کو کرنی پڑی ہیں کیونکہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو انڈیا سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ پھر اسی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارورڈ ہوتے ہوئے اسی چیز کو آگے انہیں کیری آن کرتے ہوئے، جب شاہد خان افریدی وہ بھی پٹھان، اب ظاہر ہے وہ پاکستان کا پٹھان ہے، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں غیرت مند پٹھان ہے، جب بھی کوئی بھی پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہم چپ رہے۔ پہلگام میں ایک واقعہ ہوا جہاں لوگ مر گئے، کافی لوگ مرے، ہم نے اس پہ بلکہ میں نے ولاگ کیا، میں نے کہا کہ جی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ پوری دنیا کو ماتم کرنا چاہیے۔ انسان جو ہے، ہم کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا یہ مذہب ہے، کیونکہ میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا یہ مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کے مرنے پہ آپ خوش نہ ہو، اور میں کبھی بھی میں اس کو ایک سانحہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان پہ چڑھائی کر دی اور آگے سے جو اس کو تھپڑ پڑے، آگے سے جو اس کے ساتھ حشر نشر ہوا، اور اس کے بعد دنیا پوری میں جو اس کی جگ ہسائی ہوئی، وہ اب برمنگھم کے گراؤنڈ تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا خوف برمنگھم کے گراؤنڈ تک پہنچ چکا ہے۔ افریدی کی انٹری ہوئی، اس کے بعد جب سکواڈ دیکھا گیا 11 کا تو اس میں افریدی کا نام تھا۔ افریدی سے بڑا لیجنڈ پاکستان نے کون سا پیدا کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، اس کے بعد گوتم گمبھیر، اور اس کے بعد یہ سارے جو لوگ ہیں، ہربھجن سنگھ، وہ جو دوگلا ہمیشہ سے پاکستان کا نام لے کے وہ پیسے کماتا ہے، پاکستان کے نام پہ وہ پیسے کماتا ہے، اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے کہا ہم تو نہیں کھیلیں گے، یہ تو دہشت گرد ہیں، ہم تو نہیں کھیلیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ پھر لوگوں کی منتیں ترلے، کیونکہ جب اسکواڈ پاکستان کا فائنل ہوا تھا تو اس میں کیا افریدی کا نام نہیں تھا؟
آپ اتنے کیوں ڈرتے ہیں افریدی سے؟ ہاں مجھے یاد ہے وہ افریدی نے آپ کے ساتھ جو اشون کے ساتھ جو کیا، عرفان پٹھان کا جو کیریئر افریدی نے ختم کیا، بات پہلگام کی نہیں ہے. افریدی جب گراؤنڈ میں اترتا ہے تو جو انڈین ہے ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. انہیں دوبارہ سے یہ خطرہ تھا کہ یار پچھلی جو ایک لیگ ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان نے ہمیں مارا تھا، پھر ہمیں پاکستان مارے گا، اور پھر جو ہماری بےزتی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور وہ ایک اسی کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارورڈ پروسیس چلتا جائے گا. اور مزید جنگ کے بعد ایک اور جنگ پاکستان میں جو کرکٹ کے میدان کی جنگ تھی اس میں بھی وہ جیت جائے گا. اصل ڈر انہیں یہ تھا، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے، دم دبا کے وہاں سے بھاگ نکلے. افریدی ہے ہم تو نہیں کھیلیں گے. کیا حفیظ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ دیگر جو 11 لڑکے تھے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. آپ کی افریدی سے اتنی کیوں جلتی ہے؟ افریدی سے آپ کی اس لیے جلتی ہے کہ افریدی نے جو آپ کا پھینٹا لگایا ہوا ہے نا پوری دنیا میں، جو آپ کی جگ اسائی ہوئی ہے نا، آپ پوری دنیا کا جو میڈیا کے سامنے جو میڈیا آپ کا پروپیگنڈا کرتا تھا، خربوں روپیہ آپ نے اس رات کو میڈیا کو دیا جس دن پہلگام واقعہ ہوا. آپ نے کہا جی بیانیہ بنانا ہے، لیکن ایک طرف احمد میر کھڑا ہوا، ایک طرف جو ہے وہ ہمارا شاہد خان افریدی کھڑا ہوا، ایک طرف ہمارا پورا ملک کھڑا ہوا، دوسری طرف آپ کے پروپیگیٹڈ یہ میڈیا کھڑا ہوا. اس نے بہت کوشش کی کہ بھائی یار کسی طرح ہم اپنا بیانیہ بنا دیں، لیکن دنیا اندھی تو نہیں ہے، دنیا دیکھتی ہے. اس نے آپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا، اس نے آپ کے منہ کے اوپر، بلکہ ٹرمپ نے تھپڑ رسید کیا. 4 جو آپ کے ایئر کرافٹ گرائے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مان لیے، اور آپ اس کو کرکٹ کے گراؤنڈ، وہ سیاست آپ کرکٹ کے گراؤنڈ تک لے کے آ رہے. آپ اتنے ڈرتے ہیں شاہد خان افریدی سے، وہاں سے وہ بھاگ گئے. اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا، عمران ریاض صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا کہ جی شاہد خان افریدی پاکستان کا ایک نام ہے، پاکستان کا لیجنڈ ہے. ان کے نام کے ساتھ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی شاہد خان افریدی پاکستان کا لیجنڈ ہے. ہمارے مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں، میں افریدی کا ناقد ہو سکتا ہوں، ان کی سوچ سے مطلب میں اعتراض کر سکتا ہوں، لیکن شاہد خان افریدی کو لیجنڈ ماننے سے کوئی انکار کرے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا دنیا میں کہیں ہو، شاہد خان افریدی لیجنڈ ہے. اور اس نے جو ان کے ساتھ جو حشر کیا ہوا ہے نا پہلگام واقعے کے بعد بھی، اور گراؤنڈ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بالا جی ہوا کرتے تھے، ان کا جو کیریئر ہے وہ افریدی نے ختم کیا. عرفان پٹھان کا کیریئر افریدی نے ختم کیا، اور اس کے بعد جو اس کو وہ ساڑ ہے نا وہ آپ گراؤنڈ تک پہنچا رہا ہے، اور افریدی کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہ رہا، اور کر نہیں پا رہا کہ کہیں دوبارہ سے وہ جوتیاں نہ لگے جو گراؤنڈ کے اندر پہلے سے ہمیں لگا کرتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ چیزیں کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں لوگوں سے، جی ہمیں معاف کر دو. افریدی کے نام پہ ٹکٹ بکتے ہیں. آپ کو کون دیکھنے آتا ہے؟ مطلب عرفان پٹھان کی، یوسف پٹھان کی، ہربھجن سنگھ کی، گوتم گمبھیر کی کیا لیگیسی ہے کہ لوگ انہیں دیکھنے آئیں گے؟ شاہد خان افریدی کی لیگیسی ہے، لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں. شاہ رخ خان نے یہ بات برملا، بہت بڑا ایکٹر ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں جتنا بھی بڑا ایکٹر بن جاؤں، لوگ کہتے ہیں تو افریدی جیسا نہیں ہے. یہ تو آپ کے انڈین مانتے ہیں. آپ سدھو صاحب کو سنیں، آپ دیگر بڑے بڑے لوگوں، کپل دیو کو آپ سنیں، آپ سنیل گواسکر کو آپ سنیں، سچن تندولکر کو آپ سنیں، وہ ان کو لیجنڈ مانتے ہیں. آپ ڈرتے ہیں، آپ کی جو ہے کیمپین ٹانگتی ہیں، اس کے بعد آپ بہانے بناتے ہیں. آپ نے جو لوگوں کے پیسے ضائع کروائے، جن نے ٹکٹ لیے تھے ان کے پیسے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ آئی سی سی ہے نا، آئی سی سی انڈیا کی وہ بنی ہوئی ہے نا، انڈین لیگ بنی ہوئی ہے نا، یا انڈین وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن، لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ انڈیا کے انڈر ہے. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بی سی سی آئی کے اندر ہے. اسی طرح یہ بھی کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی لیگ شیک جو ہے یہ بھی انڈیا کے انڈر ہی ہے. نہیں تو انہیں انڈیا کی ٹیم کو اٹھا کے باہر پھینکتے، انہیں کہتے جی جاؤ واپس، ہمیں آپ کو کھلانا ہی نہیں ہے. 4 ٹیمیں باقی لیجنڈز اس میں بھی موجود تھے، آپ ان کو کھلا لیتے، لیکن چلے جو ان کی مرضی. لیکن سٹوری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہی انٹری ہوئی افریدی کی، اس کے بعد وہاں سے ہربھجی بھاگا، عرفان پٹھان بھاگا، یوسف پٹھان بھاگا، گوتم گمبھیر بھاگے. باقی کہاں پہنچتے؟ ایک ہربھجن کے حوالے سے یہ سٹوری چل رہی ہے کہ برمنگھم میں ایک ہوٹل ہے مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا. ٹھیک ہے، وہاں وہ پہنچتے ہیں اور وہاں سے پاکستانیوں کے ہوٹل پہ کھانا جو ہے وہ فری میں کھاتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، لیکن آپ پھر ایک ہوٹل پہ جائیں جو پاکستانیوں کا ہوٹل ہے، وہاں سے آپ فری میں کھانا کھائیں؟ یار مطلب میں حیران ہوں یار. آپ شاہد خان افریدی کو کہتے ہیں وہ آپ کی پوری ٹیم کو کھانا کھلا دیتا، پیسوں کا کھلاتا. آپ کو یہ 2 نمبری کرنے کی ضرورت تو نہ پڑتی. آپ کہتے ہیں پاکستان میں جاتے رہے، ہمیں ہماری فیملی کے لیے وہاں سے مفت جو ہے وہ کپڑے ملتے رہے، جوتیاں ملتی رہی ہیں، بیٹ یہاں سے ازمام الحق گنگولی کے لیے بیچتے رہے. یار آپ کو مطلب شرم آنی سے، آپ میں کوئی غیرت ہے؟ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ مطلب کوئی غیرت ہوتی ہے، کوئی غیرت کا مادہ. انڈین جو ملک ہے اور انڈین جو، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا،
وہ ابھی بھی اپنے ملک سے وفاداری پہ ہیں. دیکھیں عامر خان نے کہا میں ملک چھوڑ دوں گا, اس کے ساتھ کیا ہوا بیچاری کے ساتھ؟ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ آپ خود مطلب دہشت گرد ہیں. الیکشن جیتنے کے لیے آپ سارا کچھ کرواتے ہیں, اس کے بعد آپ وہ نفرتیں جو ہے وہ مطلب اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ وہ جو 3-4 ارب روپیہ 5 ارب روپیہ ارناب گوسوامی کو ملا, وہاں سے 2-1 ارب روپیہ ہربھجن سنگھ کہتا ہے مجھے بھی مل جائے, ساتھ یوسف پٹھان کہتا ہے چلو مجھے بھی مل جائے, عرفان پٹھان کہتا ہے مجھے بھی مل جائے, گوتم کہتا ہے مجھے بھی مل جائے. تو آپ افریدی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, مطلب صرف افریدی کے نام سے آپ کو اتنا خوف. یوسف پٹھان صاحب وہ تو آپ کی فیملی کا بندہ ہے, وہ تو پٹھان ہے, وہ تو آپ کا بھائی ہے, وہ تو آپ کا خون ہے. اتنا خوف اور اتنی وفاداری ثابت کر رہے ہو کہ جی آپ اس کے نام پہ تو آپ کی ٹکٹس بکتی ہے, اور اس کے بعد آپ اتنے بڑے آرام خور ہو کہ پاکستانیوں کے ہوٹل میں جاتے ہو, جا کے وہاں سے کھانا جو ہے وہ نوش فرماتے ہو, اور وہ بھی فری. خبریں چھپتی تو نہیں ہے. جب جہاں 2 نمبری آپ کریں گے, انڈیا جہاں 2 نمبری کرے گا, ہم اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بعد